الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Mr. President, I congratulate you on assuming the presidency of the 76th session. جناب صدر، میں آپ کو اقوام متحدہ کے 76ویں اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ کے پیش رو والکن باسکر کو بھی ان کی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے مہارت کے ساتھ کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے درپیش مشکل حالات کے دوران رہنمائی فراہم کی. Mr. President, the world is facing triple challenge of the COVID-19. جناب صدر، دنیا کو کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ معاشی بحران اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرے کی وجہ سے تین طرفہ چیلنجز کا سامنا ہے. وائرس اقوام اور لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، نہ ہی غیر یقینی موسمیاتی رویوں کی وجہ سے آنے والی تباہیاں یہ تفریق کرتی ہیں. The common threats faced by us today ہمیں درپیش مشترکہ خطرات نہ صرف بین الاقوامی نظام کی نزاکتوں کو آشکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک پاکستان کووڈ کی وبا کو قابو میں رکھنے میں کامیاب رہا ہے. باہمی تعاون کی ہماری منصوبہ بندی کا محور سمارٹ لاک ڈاؤن تھے، جس کی بدولت ہمیں انسانی زندگیوں اور معاش کو چلانے میں مدد ملی اور ہماری معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہا. ہمارے سماجی تحفظ کے پروگرام احساس کی بدولت 1.5 کروڑ خاندان کورونا بندشوں کی سختیوں سے عہدہ برا ہونے میں کامیاب رہے. جناب صدر، موسمیاتی تبدیلی ہماری بقا کو درپیش خطرات میں سے ایک ہے جن کا ہمارے سیارے کو سامنا ہے. مضر صحت گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود ہم ان 10 ممالک میں سے ایک ہیں جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اپنی عالمی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہوئے ہم نے اس بارے میں ایک انقلابی ماحولیاتی پروگرام کا آغاز کیا ہے. 10 ارب درخت لگانے کی سونامی مہم کے توسط سے پاکستان میں نئے سرے سے جنگلات اگا رہے ہیں، قدرتی آماج گاہوں کو محفوظ بنا رہے ہیں، قابل تجدید توانائی پر منتقل ہو رہے ہیں اور اپنے شہروں سے آلودگی کا خاتمہ کر رہے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں. کووڈ-19 کی عالمی وبا، اس کے سبب معاشی بدحالی اور موسمیاتی ایمرجنسی کے 3 طرفہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس میں پہلے نمبر پر ویکسین کی یکساں دستیابی، یعنی ہر جگہ ہر شخص کو کووڈ کے خلاف ویکسین لگنی چاہیے اور جتنا جلدی ممکن ہو لگنی چاہیے. دوسرا، ترقی پذیر ملکوں کو مناسب فائنینسنگ کی سہولت لازماً ملنی چاہیے، جسے قرضوں کی جامع ترتیب نو اور ڈی اے کا حجم بڑھانے اور غیر استعمال شدہ ایس ڈی آر کی دوبارہ تقسیم اور ایس ڈی آرز کا بڑا حصہ ترقی پذیر ملکوں کو الاٹ کر کے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فائنینسنگ کی سہولت فراہم کر کے یقینی بنایا جا سکتا ہے. ہمیں سرمایہ کاری کی واضح منصوبہ بندیوں کو اختیار کرنا چاہیے جو غربت کے خاتمے، روزگار پیدا کرنے، پائیدار انفراسٹرکچر کی تعمیر، ڈیجیٹل تقسیم کا خلا کم کرنے میں مددگار ہوں. میں تجویز دوں گا کہ سیکریٹری جنرل 2025 میں پائیدار ترقی کے اہداف SDG کے لیے سربراہ اجلاس بنائیں، جس میں پائیدار ترقی کے اہداف کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے لیے کام کی رفتار تیز کی جائے. Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites. جناب صدر، ترقی پذیر ممالک کی بدعنوان حاکم اشرافیہ کی لوٹ مار کی وجہ سے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان فرق خطرناک رفتار سے بڑھ رہا ہے. میں اس پلیٹ فارم سے دنیا کی توجہ دولت کی ترقی پذیر ملکوں سے ناجائز اڑان کی جانب مبذول کراتا آیا ہوں. Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency and integrity called the سیکریٹری جنرل کے اعلیٰ سطح پینل برائے مالیاتی احتساب، شفافیت اور مکمل دیانتداری، جسے فیکٹ آئی کہا جاتا ہے، نے یہ حساب لگایا ہے کہ 7,000 ارب ڈالر کے خطیر چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے ہیں. اس منظم چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کے ترقی پذیر ملکوں پر دور رس منفی اثرات پڑے ہیں اور اس عمل سے
उनको दस्तयाब मामूली वसाइल की हालत मजीद पतली होती जाती है और गुर्बत की सतह में भी तेजी से इजाफा होता है, खासतौर पर जब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए माल मुल्क से बाहर ले जाया जाता है तो इसके नतीजे में इन मुल्कों की करेंसी पर दबाव बढ़ता है और इसकी कदर में भी कमी वाक़ई होती है। मौजूदा रफ्तार से जबकि फैक्ट आई पैनल ने अंदाज़ा लगाया है कि हर साल 1000 अरब डॉलर तरक्की पजीर मुल्कों से निकाल लिए जाते हैं, नतीजतन तलाश मौश के लिए अमीर मुल्कों की जानिब हिजरत करने वालों का एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा। जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया वही कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के साथ उनकी बदउनवान अशराफिया कर रही है। वो दौलत लूट रहे हैं और इसे अमीर मुल्कों के दारुल हुकूमतों और टैक्स की जन्नतों में मुंतकिल कर रही हैं। जनाब सदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों से चोरी शुदा असासों की वापसी गरीब कौमों के लिए नामुमकिन है। अमीर मुल्कों के लिए ना कोई कशिश है और ना ही कोई मजबूरी कि वो ये गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत वापस लौटाएं। गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा ये दौलत तरक्की पजीर मुल्कों के अवाम की मिल्कियत है। मैं देख सकता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में एक वक्त आएगा कि जब अमीर मुल्कों को इन गरीब मुल्कों से मुआश के लिए बड़ी तादाद में हिजरत करने वालों को रोकने के लिए दीवारें तामीर करना पड़ जाएंगी। मुझे खौफ है कि गुर्बत के समंदर में चंद अमीर जजीरे वैसे ही एक आलमी आफत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे जैसा कि मौसमियाती तब्दीली ने की है। लिहाजा जनरल असेंबली को ठोस इक़दाम करना होंगे ताकि परेशानी और अखलाकी तजादात का बायस बनने वाली इस सूरत हाल से ओहदा बरा हुआ जा सके। गैर कानूनी दौलत के लिए मौजूद इन जन्नतों का नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करने की ज़रूरत है और एक जामे कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए जिससे दौलत की गैर कानूनी उड़ान को रोका जाए और इस दौलत को वापस लौटाया जाए। इस इंतहाई बड़ी मुआशी नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। कम से कम सेक्रेटरी जनरल के फैक्ट आई पैनल की सिफारिशात पर पूरी तरह अमल किया जाना चाहिए। जनाब सदर, इस्लामोफोबिया एक और ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। 9/11 के दहशतगर्दी के हमले के बाद से कुछ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। इससे दाएं बाजू के खौफनाक और पुरतशद्दुद कौमियत परस्ती के रुझानात में इजाफा हुआ जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशतगर्द गुरोह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। जनरल असेंबली की आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पेशबंदी ने इन उभरते हुए खतरात को तस्लीम किया है। हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट इन इस्लाम मुखालिफ रुझानात और दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से पैदा करदा दहशतगर्दी के नए खतरात का अहाता करेगी। मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूँ कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल अक़वामी मुकालमा शुरू करवाएं। साथ ही हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुतवाज़ी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जनाब सदर, इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। फाशिस्ट RSS BJP हुकूमत की जानिब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुत्व नजरियात ने भारत में बसने वाले 20 करोड़ से जायद मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की एक लहर जारी कर रखी है। गौ माता के जियालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वक्फे वक्फे से मुनज़्ज़म कत्ल गारत का ये सिलसिला जारी है जैसा कि नई दिल्ली में गुज़श्ता बरस हुआ। शहरियत के इम्तियाजी क़वानीन जिनका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना है और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की मुहिम और इसकी इस्लामी तारीख और वरसे को मिटाने की कोशिशें जारी हैं। नई दिल्ली ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसे वो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के क़ज़िये का हतमी हल करार देता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबिज़ फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए दबाया हुआ है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
اس نے جعلی پولیس مقابلوں میں سینکڑوں کشمیریوں کو قتل کیا اور اجتماعی سزائیں دینے کی روش اپنائی ہوئی ہے، جس میں پورے گاؤں اور مضافاتی علاقے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے ایک تفصیلی ڈوزیر جاری کیا ہے جس میں منظم اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس جبر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے مسلم اکثریتی علاقے سے مسلم اقلیتی علاقے میں بدل دیا جائے۔ بھارتی کارروائیاں اقوام متحدہ کی جموں کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قراردادوں میں صاف وضاحت موجود ہے کہ اس قضیے کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں کروائے گئے ایک شفاف اور آزادانہ استصواب رائے میں خطے کے عوام کو کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین برائے انسانی حقوق اور انسان دوست قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں، بشمول چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت یہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ Very unfortunate that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness. یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساویانہ نہیں ہے۔ اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کی خلاف ورزیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ Such double standards and the most glaring in case of India where this RSS BJP کی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ The most recent example of Indian barbarity بھارتی بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی ہیں، جن کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چھین لیا گیا۔ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حق سے بھی محروم رکھا گیا۔ یہ کارروائی جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کی شائستگی کے خلاف ہے۔ میں جنرل اسمبلی سے کہتا ہوں کہ وہ سید علی شاہ گیلانی کی باقیات کی باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے۔ جناب صدر، پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے، لیکن جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دار و مدار جموں کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ امید یہ تھی کہ اس سے دلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے۔ نمبر 3، مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan. جناب صدر، اب میں افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی وجہ سے افغانستان کی موجودہ صورتحال، یعنی وہاں ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے امریکہ اور یورپ میں بعض سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ سب جان لیں کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ
پاکستان ہے۔ جب ہم 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے تھے، 80,000 پاکستانی مارے گئے اور ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ 80 کی دہائی میں افغانستان پر غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول میں تھا۔ Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تربیت دی۔ دنیا بھر سے مجاہدین گروپوں، افغان مجاہدین اور القاعدہ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. امریکی صدر رونالڈ ریگن نے 1983 میں ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان کا موازنہ امریکہ کے بانیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ہیرو تھے۔ 1989 میں سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا اور اسی طرح امریکی بھی افغانستان کو چھوڑ گئے۔ پاکستان کو 50 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے والے عسکری گروپس آ گئے جن کا پہلے کوئی وجود نہ تھا۔ بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 1 سال بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی۔ ہمیں لگا کہ ہم استعمال ہوئے ہیں۔ وقت گزرا، 9/11 ہوا اور ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اب امریکہ کی زیر قیادت اتحاد افغانستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ پاکستان کی جانب سے لاجسٹیکل سپورٹ کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی مجاہدین جن کو ہم نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا کہ غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس جنگ اور جہاد ہے، وہ ہمارے ہی مخالف ہو گئے۔ ہمیں شریک کار گردانا گیا اور انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ پھر افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کے قبائلی علاقے میں جو پاکستان کا جزوی طور پر خود مختار علاقہ تھا اور جہاں ہماری آزادی کے وقت سے کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی تھی، ان کی افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ اس لیے نہیں کہ ان کا مذہبی نظریہ ایک ہے، بلکہ پشتون قومیت کی وجہ سے، جو کہ ایک مضبوط تعلق ہے۔ پھر 30 لاکھ افغان پناہ گزین اب بھی پاکستان میں تھے۔ وہ سب پشتون ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ 5 لاکھ پناہ گزینوں کا سب سے بڑا کیمپ اور 1 لاکھ افراد پر مشتمل کیمپس، ان سب کی افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ پہلی بار پاکستان میں عسکریت پسند طالبان سامنے آئے۔ انہوں نے بھی پاکستانی حکومت پر حملے کیے۔ ہماری تاریخ میں جب پہلی بار ہماری فوج قبائلی علاقوں میں گئی، جب بھی فوج شہری علاقوں میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اور بلا تخصیص نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بلا تخصیص نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں بدلہ لینے کے لیے عسکریت پسندوں کی تعداد دگنی اور تگنی ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے۔ 480 drone attacks, and we all know that drone attacks are not that precise. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے اپنے ہدف کو درست نشانہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ان عسکریت پسندوں کے مقابلے میں جن کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ اجتماعی نقصان کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیارے مارے گئے انہوں نے پاکستان سے بدلہ لیا۔ 2004 اور 2014 کے درمیان 50 مختلف عسکری گروپ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور تھے۔ ایک وقت تھا جب میرے جیسے لوگ پریشان تھے کہ کیا ہم اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کر پائیں گے۔ پاکستان میں ہر طرف بم دھماکے ہو رہے تھے۔ ہمارا دارالحکومت ایک قلعے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی، جو کہ دنیا کی انتہائی منظم افواج میں سے ایک ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچے چلا جاتا۔ جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جب امریکہ
افغان ترجمانوں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کی مدد کی پریشانی ظاہر کی جاتی ہے تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے جو اس قدر مشکلات کا سامنا کیا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکی اتحاد کے ساتھ تھے، جہاں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ہمارے لیے کم از کم تعریف کا ایک لفظ ہی کہا جاتا، لیکن سراہنے کے بجائے تصور کریں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہم پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے۔ 2006 کے بعد یہ بات ہر کسی کے لیے واضح تھی جو افغانستان کو سمجھتا ہے، جو افغانستان کی تاریخ سے باخبر ہے، کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہوگا۔ میں امریکہ گیا، میں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کی، میں نے اس وقت سینیٹر بائیڈن، سینیٹر جان کیری اور سینیٹر ہیری ریڈ سے ملاقات کی۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اس وقت کسی نے یہ بات نہ سمجھی اور بدقسمتی سے فوجی حل تلاش کرنے میں امریکہ نے غلطی کی۔ اگر آج دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں طالبان واپس اقتدار میں آ گئے ہیں تو اسے ایک تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیوں 3 لاکھ نفوذ پر مشتمل ساز و سامان سے لیس افغان فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ افغان قوم دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے ایک ہے اور اس نے مقابلہ نہیں کیا۔ جس لمحے اس کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ طالبان اقتدار میں واپس کیوں آئے ہیں اور یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے۔ جناب صدر، اس وقت ساری عالمی برادری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر اس وقت ہم افغانستان کو پس پش ڈال دیں تو افغانستان کے آدھے عوام جن کو پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اگلے سال تک افغانستان کے 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، ہمیں ایک بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہوگا جس کے سنگین اثرات افغانستان کے ہمسایوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہوں گے۔ غیر مستحکم اور بحران سے دوچار افغانستان ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں کیوں آیا تھا؟ اس لیے آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم افغان عوام کی خاطر لازمی طور پر موجودہ حکومت کو مستحکم کریں۔ طالبان نے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں گے، وہ ایک مخلوط حکومت بنائیں گے، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دیں گے اور انہوں نے معافی کا اعلان کیا۔ اگر اب عالمی برادری ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ سب کے لیے کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ وہ 4 چیزیں تھیں جب دوحہ میں امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور بات چیت کا محور یہی باتیں تھیں۔ اگر دنیا اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو امریکی اتحاد کی افغانستان میں 20 سال کے دوران کی جانے والی کوششیں ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ I end my talk, Mr. President, by urging everyone that this is a critical جناب time صدر، for Afghanistan. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سب پر زور دوں گا کہ یہ افغانستان کے لیے نازک وقت ہے۔ Humanitarian آپ assistance وقت has to ضائع be نہیں given کر سکتے، immediately. وہاں امداد کی ضرورت ہے، وہاں فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی جائے۔ I urge عالمی you to برادری کو mobilize the international اس مقصد کے community لیے and move in this متحرک direction. کریں۔ Thank you.